हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे और सारों के फेवरेट एंड्रयू जैक के बारे में। और इसमें हम अब कंपैरिजन देंगे एंड्रयू जैक का दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ। ये रिसेंटली इनका मुकाबला हुआ है रोमेनिया में, और ये आप देख सकते हैं। इसमें बार बार हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं और दिखा चुके हैं कि भाई कितनी ज़बरदस्त इनकी फ़िज़ीक है। पिछले कई सालों से हम इनके बारे में यही बोल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया यही बोल रही है कि भाई इनकी फ़िज़ीक बहुत बढ़िया है। इनके पास जो मसल्स है ऑन द राइट प्लेस, और प्रोपोर्शन चूंकि राइट नहीं है, क्वांटिटी इनके पास नहीं है मसल्स की, मैं ये कह सकता हूँ। इनको चाहिए थोड़ा सा साइज़, और वही साइज़ मेरे ख्याल में अभी कुछ महीनों में इन्होंने गेन किया है। थोड़ा सा गेन किया है, मैं ये भी कह सकता हूँ पूरे रसूख के साथ कि भाई इन्होंने ज़्यादा गेन नहीं किया, ये तो ऑब्वियस है। थोड़ा सा गेन किया है और वो दिखना शुरू हो गया है, और लोगों ने उसको और भी ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गया कर लिया है। पहले इनकी बॉडी लग रही थी खाली खाली, मतलब है कि वो लगता था कि एक मसल के बाद थोड़ा सा गैप आता है, फिर उसके बाद मसल शुरू हो जाता है। अब जो है ना, वो फिलिंग, जो ब्लैंक्स थे ना, वो फिल होना शुरू हो गए। इनके पास शोल्डर्स काफ़ी चौड़े हैं, इनका वी टेपर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, तगड़ा है। इनके पास मिडल सेक्शन बहुत ही बढ़िया है, थाइज इनके बहुत ही शार्प आते हैं, ज़बरदस्त वो चमक आती है इनमें। एक तो खैर वो अफ्रीकन जो स्किन वो होती है, उसमें हमेशा से ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। दूसरे बॉडी बिल्डर बेचारे कभी धूप में और कभी रंग लगाकर अपने आप को उसमें लेकर आते हैं, मगर इनके पास ये एक एडवांटेज है। और एक दूसरी बात ये है, स्किन कलर की बात करें तो चूंकि अगर आप सैमसन डोडा के साथ अगर इसको कंपेयर कर ले तो इनका रंग थोड़ा सा मेरे ख्याल में हल्का है। हल्का इन दिस सेंस है कि ये थोड़ा सा वो लाइट की तरफ है, तो लाइट कलर की वजह से ये ज़्यादा दिखते हैं। और डार्कर या बहुत सफ़ेद जो होता है, वो दोनों मेरे ख्याल में वो बेचारे मार खा जाते हैं स्किन कलर की वजह से। मगर खैर ये तो दूसरी बात है। जो जजेस होते हैं वो करीब बैठे होते हैं और उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है करीब करीब से। बट इन्होंने जो अपने फिज़ीक में ये दे दिया कि 2025 की आप फिज़ीक आप देख सकते हैं, तब भी ये काफ़ी ज़बरदस्त है। मगर तब जो है इनकी बॉडी में वो एक गैप जो थे ना, और मिडिल सेक्शन गायब नज़र आ रहा था, और यही एक वजह थी इनका ना जीतना, या कभी कभार टॉप 3 में ना आना, बल्कि हर दफ़ा टॉप 3 में नहीं आ रहे थे ऑलमोस्ट। और दूसरे जो बॉडी बिल्डर है वो इनसे आगे निकल जाते थे, जैसे हादी चूपान हो गए, डेरेक हो गया, इवन सैमसन डोडा जो हो गया, वो इनसे आगे इस वास्ते निकल गए थे कि भाई ये वो वाली जो एक साइज़ है और क्लियरेंस है वो नहीं लेकर आते थे। और अगर क्लियर हो जाते थे, यानी मतलब ज़्यादा शार्प आते थे, तो फिर वो साइज़ लगता था कि भाई ये साइज़ छोटा हो गया इनका, क्योंकि लंबा इनका कद है और लंबे मसल्स को फिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको वेट की ज़रूरत होती है, जो कि अब मेरे ख्याल में इस साल यूँ लग रहा है कि जो हमने इनके नए अपडेट्स चेक कराए हैं पिछले रोमेनिया में और रिसेंटली भी, तो उसमें लग यूँ रहा है कि भाई साहब जो है ना, वो अपना जितनी भी कमी हैं उसको अब आहिस्ता आहिस्ता से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 2025 में इनकी जो फिज़ीक थी वो कैसी थी। अब मेरे ख्याल में इस साल अगर हम इनको देखेंगे तो ये नई और तगड़ी और ज़बरदस्त किस्म की फिज़ीक आप इनका देख सकेंगे। ये इनका एक ट्रेड मार्क है, पूरा स्ट्रेच करके। स्ट्रेचिंग जो है ये काफ़ी मुश्किल काम होती है, टू बी ऑनेस्ट बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के ऊपर इतना मास होता है और मसल्स इतने स्टिफ होते हैं, तो फिर इतना स्ट्रेच करना ये भी एक मेरे ख्याल में एक आर्ट है। और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स इनको मिलने चाहिए, जिस तरह कहते हैं ना कि वो सफाई के एक्स्ट्रा मार्क होते हैं, तो इसके एक्स्ट्रा मार्क इनको मिलने चाहिए। सैमसन डोडा को आप, मैं अभी इनकी बात कर रहा था, सैमसन डोडा को आप चेक कर ले तो ये जो बंदा है ना, ये साइज मॉन्स्टर है, टू बी ऑनेस्ट यही कह सकते हैं हम। साइज में बहुत ही तगड़ा है ये। क्योंकि इसकी एक ही कमी होती है हर दफ़ा, वो है इनका शार्प आना, क्रिस्पी आना और कंडीशन आना। ये ही एक जो चीज़ है ना, वो इनको मेरे ख्याल में पीछे धकेल देता है। बट
اگر یہ جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ اینڈریو جیک کی تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ آ سکتا ہے اوپر، اور وہ سارے میرے خیال میں کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر سیمسن ڈوڈا تھوڑا سا اپنا سائز بڑھا دے اور شارپنس پہ آ جائے تو میرے خیال میں ان کو بھی ہرانا مشکل ہوگا. آلریڈی مسٹر اولمپیا جیت چکے ہیں، مگر یہ دیکھیں ان کا بیک چیک کر لے، سائز ہے بیک پہ مگر شارپنس نہیں ہے. مسلز بالکل ایسے ہیں جیسے کہ بالکل ہی پانی میں ڈبوئے ہوئے وہ اسپنچ ہے، اور اس پنچ میں مسلز کبھی آپ کو نظر آنے وہ کرتے ہو، دیکھنے کی کوشش کرتے ہو ٹو بی آنیسٹ. مڈل سیکشن بالکل غائب ہے، بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے، اگر زیادہ سکویز کرے تو تبھی نظر آتے ہیں. تھائز بہتر ہے مگر وہ بھی تھوڑے بہت میرے خیال میں کم ہی نظر آ رہے ہیں. وہ والی شارپنس اور وہ والی آپ ایک باڈی بلڈر سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے مسلز تو اسٹریٹ اوے دکھنے چاہیے، ورنہ ان کے پاس جو مسل سائز ہے وہ اور فلنگ ہے ہر باڈی پارٹ میں، جو ان کے پاس مسلز ہے وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اس سے زیادہ فلڈ باڈی آپ کو نہیں مل سکتی ہے ٹو بی آنیسٹ. یہ گفٹڈ ہے ٹو بی آنیسٹ. میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے پاس بہت ہی راؤنڈ اور زبردست قسم کی ایک فزیک ہے، بٹ یہی ایک بات کی کمی ہے کہ بھئی ان کو زیادہ شارپ آنا پڑے گا. اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میں سائز تو گین کر رہا ہوں اور اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں اور کتنا سائز یہ گین کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سائز کے ساتھ ساتھ ان کو پھر وہ سائز ریڈیوس کرنا بھی ہوگا یا اسی سائز میں شارپ بھی آنا ہوگا. یہ ایک مین چیز ہے، اور میرے خیال میں یہ اگر ان کو کوئی سمجھا دے، بیک پہ تو یہ ایکسٹرا ورک آؤٹ کر رہے ہیں، مگر میرے خیال میں اگر یہ ایک بات ان کو کوئی سمجھا دے کہ بھئی آپ ڈیفینیٹلی کر تو رہے ہیں اپنے سائز پہ ورک آؤٹ اور سائز اور بھی بڑھا رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ اتنے ہی ٹال ہے جتنے کہ اینڈریو جیک ہے. بٹ یہی ہے کہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ شارپ نہیں آتے، اینڈریو جیک شارپ آتے ہیں، ان کے پاس سائز نہیں ہے، ان کے پاس سائز ہے. تو دونوں میں جو ہے نا وہ ایسی غلطیاں ہیں یا ایسی کمیاں ہیں کہ دونوں ایک کو ان کی طرف جانا پڑے گا، مطلب ہے کہ اینڈریو جیک کی طرف جانا پڑے گا تاکہ وہ شارپنس لے کر آئے، اینڈریو جیک کو ان کی طرف آنا پڑے گا تاکہ سائز لے کر آئیں. اگر یہ دونوں میرے خیال میں اپنی یہی دونوں کمیاں درست کر لیں تو ڈیفینیٹلی یہ آل افریقن وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو افریقن باڈی بلڈرز ہوتے ہیں یا ڈارک کلر کے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے دکھتے ہیں، یا ان کی ایک نیچرل ایک جینیٹکس ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پھر ڈومیننٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح کہ پچھلے 15-20 سال پہلے 15-20 سال یعنی اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنا رونی کولمین اور پھر اس کے بعد فل ہیتھ کا ایک دور شروع ہوا تھا کہ ایک ساتھ ہی وہ آنا شروع ہو گئے تھے. سو میرے خیال میں وہ دور پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، آل کہ دونوں کے ایج کافی زیادہ عمر میں بڑے ہیں، مگر کیا پتہ 1-2-5 سال تو میرے خیال میں دونوں کر ہی سکتے ہیں ایکسٹرا. دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنے سائز کے حساب سے کیا کرتے ہیں، اپنے سائز پہ کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سائز تو میرے خیال میں سیمسن ڈوڈا کو سائز تو نہیں چاہیے، ڈیفینیٹلی سائز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شارپنس کی. اور اب بات کریں گے ہم انصاف کی، مارٹن فٹس واٹر کی. مارٹن فٹس واٹر آپ ساروں کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی پرومسنگ باڈی بلڈر ہے، اور ان کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو بہت ہی جلد مسٹر اولمپیا جیتتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کی میں اگر بات کر لوں 2024 یا 2025 کی بات کر لیتے ہیں، میرے خیال میں 2024 کی بات کرتے ہیں. 2024 میں جب انہوں نے کوالیفائی کیا تھا تو ان کا سائز بہت ہی کم تھا، اور یہی میرے خیال میں بندہ جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ بھئی سائز بہت کم تھا، بہت ہی مطلب کوالیفائی تو کر گئے تھے، مگر لوگ یہی بات بتا رہے تھے کہ بھئی یہ کیسا اپنا ماس لے کر آئیں گے، اس کو بہت ہی زیادہ اگر مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کرنا ہے اور ایون ٹاپ 10 میں آنا ہے تو سائز کی بہت ضرورت ہوگی ان کو. اس 3-4 مہینے میں اس بندے نے جو سائز لے کر آیا ہے، اور پھر جس طرح سٹیج پہ ہم کو نظر آیا ہے، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو، جو کہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی زبردست نظر آ رہے تھے اس وقت. میرے خیال میں انہوں نے 4تھی پوزیشن لی تھی 2024 میں، اور پیچھے سے بہت پیچھے سے کوئی بھی ان کا نام نہیں لے رہا تھا، کوئی بھی ان کا وہ نہیں کر رہا تھا، ساری یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی
ان کا جو سائز ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، ان کو سائز پہ کام کرنا پڑے گا، مگر اس 4 مہینے میں اس بندے نے اپنے سائز کو ٹھیک ٹھاک بنا لیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریسنٹ ان کی اپڈیٹس ہے، آپ ان کے آرمز چیک کر لیں، شولڈرز چیک کر لیں، آن دا سیم ٹائم آپ ان کا چیسٹ چیک کر لیں، مڈل سیکشن بہت ہی بڑھیا ہے۔ سائز وائز تو میرے خیال میں اس نے کافی زیادہ امپروو کیا ہے۔ یہی ہے کہ تھوڑی بہت غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں میرے خیال میں، جو کہ انہوں نے کم کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو فل کرنا ہے، جس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی ان کی جو کمزوری ہے وہ ان کی تھائز ہے۔ سیپریشن تو ہے مگر تھوڑا سا ایکسٹرا سائز کی ضرورت ہوگی۔ مڈل سیکشن جو ہے وہ رونی کولمین جس طرح کے مڈلس ہے ان کا بھی وہ لگ رہا تھا کہ پھٹا ہوا ہے، وہی والا شیپ ہے مڈل سیکشن کا۔ یہی ایک چیز چاہیے کہ مڈل سیکشن شارپ لے کر آئیں، تو پھر میرے خیال میں اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، بہت ہی بڑھیا نظر آئیں گے۔ بیک میں میرے خیال میں تھوڑا سا ایکسٹرا ورک آؤٹ کی ضرورت ہے، ماس لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، نو ڈاؤٹ جس طرح کے اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا آگے جا کر کچھ سالوں میں ہمیں مسٹر اولمپیا کے سٹیج پر مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی ایک بات ہے کہ سارے ان کو بہت اچھا ریٹ کر رہے ہیں۔ سائز ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا ایکسٹرا سائز کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اس سے زیادہ اور کیا سائز بڑھائے، قد کے مطابق تو ان کا سائز بہت اچھا ہے، بٹ میرے خیال میں پھر بھی جو ہے نا، اگر آپ مسٹر اولمپیا کے اوپن کلاس میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک مسل مانسٹر ہونا چاہیے۔ بیک جو ہے نا، بیک میں ان کو میرے خیال میں زیادہ وہ کرنا پڑے گا، بیک ان کی کافی حد تک کمزور ہے۔ تھوڑا سا سائز لے کر آئے، ڈیریک لنسفورڈ کو اگر ہرانا ہے تو بیک میں ان کو ماس بڑھانا پڑے گا، تھائز پہ تھوڑا سا ایکسٹرا ماس بڑھانا پڑے گا اگر انہوں نے واقعی میں مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ بھئی میں ہوں، میں ہی ہوں۔ مڈل سیکشن جس طرح میں بار بار بتا رہا ہوں، مڈل سیکشن غائب ہے آلموسٹ، بہت ہی زیادہ ان کو محنت کرنی پڑے گی مڈل سیکشن پہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔